الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہیں. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، وہ سیدھا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو بھٹک گئے ہیں. گزشتہ مجلس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں کچھ تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد آج کی اس مجلس میں ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ اس کے اندر 7 آیتیں ہیں اور یہ سب سے پہلی قرآن کریم کے اندر سب سے پہلی رکھی جانے والی یہ سورت ہے اور سب سے پہلے نازل ہونے والی مکمل سورت یہ سورہ فاتحہ ہے. اس کے پہلے بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی کچھ آیت تھی، لیکن سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم بھی اسی سے شروع ہوتا ہے اور نماز بھی اسی سے شروع ہوتی ہے. علامہ سیوطی رحمٰن نے الاتقان فی علوم القرآن میں سورہ فاتحہ کے 25 سے زیادہ نام ذکر فرمائے ہیں. سب سے زیادہ مشہور جو ہماری زبانوں پر ہے فاتحہ، سورہ فاتحہ. اس کے بعد اس کا ایک اور نام ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے. فاتحہ کا مطلب آغاز، شروعات کرنا. یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے. اس کا ایک نام ہے ام الکتاب، یعنی قرآن کتاب کی جڑ. چونکہ قرآن کریم کا پورا خلاصہ اور قرآن کریم کا پورا نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. قرآن کریم کی تقریباً 6666 آیتیں ہیں. ان تمام آیتوں کا خلاصہ، اس کا نچوڑ یہ سورہ فاتحہ میں، اس لیے اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں. اس کا ایک نام ہے سورہ فاتحہ کا السبع المثانی، یعنی وہ 7 آیت جو بار بار دہرائی جاتی ہو. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز، بلکہ نماز کی ہر رکعت میں، چاہے وہ نماز فرض کی ہو، سنت کی ہو، واجب ہو، اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی یعنی سورہ فاتحہ دی ہے
اس کا ایک نام ہے السبع المثانی، ایک اس کا نام ہے سورۃ الحمد، چونکہ اس سورت کی شروعات الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہی ہے۔ ایک اور نام ہے سورۃ السؤال والمناجات، چونکہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بھی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون بھی ہے۔ اب دیکھیے 7 آیتیں ہیں، پہلی 3 آیت میں اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اس کی حمد و ثنا ہے، اس کے وقار ہیں، اور آخری 3 آیت میں یہ بندے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کا اور ایک درخواست کا مضمون ہے جو اللہ ہی نے بندے کو سکھایا ہے۔ اور پھر ایک جو بیچ کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت میں 2 پہلو ہیں۔ اس آیت کے ایک جملہ ایاک نعبد میں اللہ کی تعریف ہے اور ایاک نستعین میں اللہ کی بندے کی طرف سے اللہ کی دربار میں دعا و درخواست کا مضمون ہے۔ اس لیے مسلم شریف کی ایک روایت ہے، خود حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں جب میرا بندہ نماز میں جب سورہ فاتحہ کی جب تلاوت جب شروع کرتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھی آدھی تقسیم کر دی۔ جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری پھر تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ھذا بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں یہ آیت آدھی آدھی ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ پھر آگے کی جو 3 آیتیں جو بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک، تو اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں ولعبدی ما سأل، کہ میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا اس نے سوال کیا ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر یہ ایک مناجات کا پہلو ہے، جب بندہ یہ صورت پڑھتا ہے گویا کہ اللہ سے بات چیت کر رہا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر جب بندہ سورہ فاتحہ کی جب تلاوت شروع کرے تو ہر آیت پر وقف کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر آیت کے بعد اللہ جواب دے رہے ہیں، اور بندہ یہ ہے کہ پوری آیت ایک سانس میں اگر پڑھ لے گا تو پھر یہ ایک مناسب بات نہیں ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں بندے کو جواب دے رہا ہو اور بندہ اس جواب کا انتظار کیے بغیر آگے چل رہا ہو۔ اور یہ تصور کرنا چاہیے جب بندہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ تصور کرے کہ میرا اللہ اس وقت میرے اس پڑھنے کے بدلے میں جواب دے رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے نماز میں دھیان بھی لگے گا اور ایک کیفیت بھی بنے گی اور ایک استحضار پیدا ہوگا اور ایک اللہ کا استحضار ہوگا کہ اللہ میرے اس جواب کے بدلے میں اللہ بھی مجھے جواب دے رہا ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ الشفاء، چونکہ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ فیہ شفاء من کل داء، ہر بیماری کی شفا سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اس کے مخصوص طریقے ہیں، ان اگر مخصوص طریقوں سے اگر سورہ فاتحہ کو پڑھا جاوے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے بزرگوں نے اپنے تجربات میں اس کے بہت سارے طریقے لکھے ہیں۔ حضرت شیخ نے فضائل قرآن میں اس کا ایک طریقہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کو اس انداز سے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ کی میم کو سورہ فاتحہ کے لام سے ملا کر پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس انداز سے اگر کوئی بندہ روزانہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی مریض پر دم کرے، اللہ اس مریض کو اس بیماری سے شفا نصیب فرمائے 41 دن تک۔ تو یہ مخصوص طریقے ہے، اس مخصوص طریقے سے اگر سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے گا انشاءاللہ تو اس سے ہر بیماری کی شفا موجود ہے، اس لیے اس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے۔ اور بھی اس کے بہت سارے نام ہیں اور اس کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ مشکوہ شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایک مرتبہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آسمان سے آواز آئی تو میں نے دیکھا کہ ایک دروازہ آسمان سے کھلا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دروازہ آج پہلی مرتبہ آسمان سے کھلا ہے، اور وہاں سے ایک فرشتہ اترا، فرمایا کہ فرشتہ بھی آسمان سے پہلی مرتبہ اترا ہے۔ پھر اس فرشتے نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ نبی اللہ،
دو نور کی خوشخبری سن لیجئے جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک تو نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو یہ صورت نہیں دی گئی. ایک اور روایت ترمذی شریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ مجھے اللہ نے ایک ایسی صورت دی ہے جو اس سے پہلے نہ تورات میں تھی، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن کریم کی دوسری کسی صورت میں اس جیسی صورت ہے، نہیں اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. اس کی بے شمار فضائل بھی ہے. اب اس کے بعد سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کے اندر دو جملے ہیں الحمدللہ، دوسرا جملہ ہے رب العالمین. پہلا جملہ ہے اس کا ترجمہ ہے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے. اس میں لفظ حمد ہے. یہ حمد عربی زبان میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تعریف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور شکر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں ہم حمد کے لیے تعریف کا مطلب اور ترجمہ لینا زیادہ اس لیے مناسب ہے کہ اس کے اندر شکر کا پہلو بھی آ گیا اور اللہ دونوں کا مستحق ہے کہ اللہ کی تعریف بھی کی جاوے اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کیا جائے. لیکن اس کے شروع میں جو الف لام ہے اس سے ہم نے اس کا ترجمہ کیا الحمد تمام تعریف. حالانکہ حمد ایک لفظ واحد ہے، ایک مفرد لفظ ہے، ایک سنگولر لفظ ہے. اس کا ترجمہ ہے تعریف، لیکن اس کے شروع میں الف لام ہے. اس کی عربی قاعدے کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا تمام تعریف. یہ اصل میں ایک عظیم بات کی طرف اشارہ ہے کہ ویسے تو دنیا میں ہم بہت ساری چیزوں کی تعریف کرتے ہیں. جیسے ہم نے کوئی بہترین مکان دیکھا، گھر دیکھا تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ کتنا بہترین مکان ہے. بہترین کوئی گاڑی دیکھی تو اس کے ہماری زبان سے تعریف کے کلمات نکلتے ہیں. تو دنیا میں ہم ایسے بہت ساری چیزوں کی ہم تعریف کرتے ہیں. لیکن اس جملے سے اللہ ہمیں ایک بات کی طرف ہماری توجہ دلانا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی جس چیز کی تعریف ہو رہی ہے وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی تعریف ہے. جیسے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم کسی مکان، جیسے ہم نے دیکھا کوئی مکان، جب ہم کسی مکان کی تعریف کرتے ہیں تو اس چیز کی تعریف نہیں ہے. مکان کی تعریف سے ہمارا مقصود مکان بنانے والے کی تعریف ہے، اس کے انجینئرنگ کی تعریف ہے، اس کی کاریگری کی تعریف ہے کہ کتنے بہترین شکل میں، کتنی بہترین انداز میں اس نے یہ مکان بنایا ہے. کوئی تحریر دیکھی لکھی ہوئی تو اس تحریر کی تعریف نہیں ہے، اس لکھنے والے کی تعریف کرے کہ اس نے کتنے بہترین انداز میں لکھا ہے. تو دنیا میں کسی چیز کی تعریف اس چیز کی تعریف نہیں ہے، اس کے بنانے والے کی تعریف. تو ایسے دنیا میں اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. جب ہم ان کو دیکھ کر ان کی تعریف کرتے ہیں تو گویا کہ یہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے. الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جیسے تاج محل دیکھا ہم نے تو تاج محل دیکھنے کے بعد تاج محل بنانے والے کی تعریف، لیکن بنانے والوں کو بھی اللہ نے عقل دی. تو یہ اللہ کی دی ہوئی عقل کی وجہ سے یہ اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جس چیز کی تعریف ہو رہی ہے وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی تعریف. پھر آگے دوسرا جملہ ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی دلیل ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں. اس کی دلیل بیان کر رہے کہ جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، پرورش کرنے والا ہے. اس نے تمام جہاں صرف پیدا نہیں کیے، پیدا کرنے کے بعد ان کی تربیت کر رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے. اور پرورش کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دھیرے دھیرے اس کی شروعات سے لے کر اس کو آخر تک پہنچانا، اور زندگی کے ہر مراحل میں اس کو جن چیزوں کی ضرورت ہو وہ ساری چیزیں اس کو مہیا کرنا، اس کو کہتے ہیں تربیت. رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، کہ صرف پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد دنیا میں جتنے جہان ہیں تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، ان کی تربیت کرنے والا ہے، ان کی پرورش کرنے والا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دنیا کے اندر اس روئے زمین پر جتنے بھی حرکت کرنے والے جو بھی جانور ہیں جس میں روح ہے، اللہ نے اپنے ذمے ان تمام کی روزی کا ذمہ لیا ہے. اللہ ان تمام کو روزی پہنچا رہا ہے. اس لیے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیری مخلوق کی جو ہے دعوت کروں. اللہ نے فرمایا کہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں آپ کی پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے ساری مخلوق کی میں دعوت کروں. اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں.
تو سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو کھانا پکانے کا حکم دے دیا. بٹھیارے کون تھے؟ جنات تھے. 2 مہینے مسلسل کھانا پکایا گیا. اللہ نے انتظام یہ کیا کہ کھانا بگڑنے سے محفوظ ہو گیا. جب کھانا 2 مہینے پک کر تیار ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ آپ تو اپنی مخلوق کو بھیج، کہ کون سی مخلوق بھیجوں، کہ سمندری بھیجوں کہ خشکی والی بھیجوں؟ کہ سمندری بھیج، اس لیے کہ خشکی والی مخلوق تو میرے سامنے ہے، سمندر میں کتنی مخلوق ہے میرے سامنے نہیں. اللہ نے ایک مچھلی بھیجی، وہ مچھلی نے 1 ہی لقمے میں سارا کھانا ہضم کر دیا. تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ بھائی تعالیٰ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں روزانہ اس مچھلی کو ایسے 3 لقمے کھلاتا ہوں. صرف ایک مچھلی کو اللہ روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے. ایسے دنیا میں اللہ نے کتنی ساری مخلوقات پیدا فرمائی. اس لیے آگے اللہ فرما رہے عالمین، کہ تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. عالم نہیں کہا، یا عالمین عالم کی جمع ہے. ہمارے نظر میں تو یہ کہ صرف یہ ایک ہی دنیا ہے. اللہ فرما رہے کہ تمام جہان، عالم کہتے ہیں جہان کو، تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق ایک مستقل عالم ہے. انسانوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، جناتوں کا عالم، ملائکہ کا عالم، نباتات کا عالم، حیوانوں کی دنیا، نباتات کی، جانوروں کی دنیا، اس سے آگے بڑھ کر خلا کا عالم، ستاروں کا عالم، اس سے آگے بڑھ کر ملائے اعلیٰ کا عالم، زمینوں کا عالم، زمین کی تہوں کا عالم. یہ سب مستقل، ہر مخلوق ایک مستقل ایک دنیا ہے، مستقل ایک عالم ہے. اللہ ان تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. اب تو سائنسداں بھی اس کی تحقیق جب ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. اس کے تعلق سے ایک مضمون بھی اخباروں میں چھپ چکا ہے، میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں کہ ایک سائنسداں نے اس کے بارے میں ایک رپورٹ بھی چھاپی کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اور اللہ ان اپنی قدرت کے اور اپنی مخلوقات کی کیسی عظیم الشان تربیت کر رہا ہے. یہ ہمارے جو سورج اور جو چاند ہے، یہ ہماری کہکشاں ہے ہماری اس دنیا کی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں گیلیکسی. سائنسدان کا کہنا یہ ہے کہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ زمین ایک آدمی کی سائز کے مقابلے میں 20 لاکھ ارب گنا بڑی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو سورج ہے وہ سورج 10 لاکھ گنا بڑا ہے. اور اس سورج سے بھی ایک بہت بڑا ستارہ ہے، جو ستارہ اس سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے. اس سے بڑا ایک اور ستارہ ہے جو اس سورج سے، ہمارے اس سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے. ایک اور ستارہ ہے جو ہماری اس سورج سے 100 کروڑ گنا بڑا ہے. اور جس زمین پر جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں، اس کہکشاں کا نام ملکی وے ہے. اس کے اندر ہماری سورج جیسے 100 ارب سے زیادہ سورج موجود ہے. لکھا ہے اس کے اندر کہ اگر ایک ایسی سواری لی جاوے جو سواری 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے، یعنی اس کے اندر 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر جتنے کے اندر زمین کے 7 چکر ہو جاوے 1 سیکنڈ میں. اگر ایسی ایک سواری پر ایک آدمی سوار ہو کر ہماری اس کہکشاں کو، گیلیکسی کو پار کرنا چاہے تو اس کو 1 لاکھ سال لگ جائیں. یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی. اس سے بڑی ایک گیلیکسی، ایک کہکشاں اور ہے جو ہماری اس گیلیکسی سے ڈبل ہے، دگنی، جس کو پار کرنے میں سواری کو 2 لاکھ سال لگے. ایک گیلیکسی اس سے بھی بڑی ہے، اس کا نام ہے M81. وہ گیلیکسی ہماری گیلیکسی سے، ہماری کہکشاں سے 60 گنا بڑی ہے، یعنی اس سواری کو پار کرنے میں 60 لاکھ سال لگے. اور ایک کہکشاں اس سے بھی بڑی ہے C1011، کہ جو ہماری گیلیکسی اور ہماری کہکشاں سے 600 گنا بڑی ہے. اس سواری کو اس گیلیکسی سے پار ہوتے ہوئے 600 لاکھ سال لگ گئے. تو یہاں ابھی بات ختم نہیں ہو رہی. آگے وہ کہہ رہا ہے کہ گیلیکسی اور یہ کہکشاں مل کر ایک کلسٹر بنتا ہے. جس کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کلسٹر میں 47,000 ایسی گیلیکسیاں ہیں. اور ہماری اس کلسٹر کا نام ہے ورکو کلسٹر. پھر کلسٹر مل کر 100 کلسٹر ملتے ہیں، جس کو بولتے ہیں سپر کلسٹر. تو سپر کلسٹر سب مل کر ایسے 100 سے زیادہ قریب سپر کلسٹر اس پوری کائنات میں موجود ہے، جو اس عظیم جال میں اللہ کی نگاہ میں ایک نقطے کے برابر ہے. اللہ ان تمام جہانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ ان تمام جہانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی تربیت کر رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے. تو
تو یہ دلیل ہے جملہ دوسرا پہلے جملے کا کہ جو اللہ اتنے سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہو وہ اللہ ہی تعریف کی سب سے زیادہ مستحق ہے، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس لیے ایک صحابی حضرت کعب ابن احبار فرماتے ہیں کہ عالم کتنے اس کا کسی کو علم ہی نہیں، بعضوں نے فرمایا کہ 18,000 ہے، بعضوں نے فرمایا کہ 80,000 ہے، بعضوں نے کہا کہ 40,000 ہے، لیکن ان کا قول صحیح ہے کہ دنیا میں کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ نے کتنے جہاں بنائے ہیں۔ تو اللہ ہی اس تعریف کا مستحق ہے جو اتنے سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس پہلی آیت میں ایک اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، عقیدہ توحید کی طرف، کہ جب اللہ تعالیٰ جو اتنے سارے جہانوں کا پالنہار ہے اور وہ اس کے بنانے میں کوئی اس کا اور دوسرا کوئی شریک نہیں ہے، تعریف بھی صرف اسی کی جا رہی ہے اور صرف اسی اکیلے نے اتنے سارے جہاں بنائے ہیں، تو پھر یہی اللہ لائق ہے اس بات کا کہ اس کی عبادت کی جائے، جس کو بولتے ہیں توحید۔ یہ توحید جو ایک عقیدہ ہے، اسلام کی جو 3 مین اہم عقیدے ہیں اس میں کا ایک اہم عقیدہ ہے توحید، جس کا ثبوت قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی اس پہلی آیت سے ہو رہا ہے کہ جو اللہ اس تعریف کا لائق ہے وہ اللہ زیادہ لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ تو عقیدہ توحید کا ثبوت اس پہلی آیت سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں۔ اس کی تفسیر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گزشتہ آ چکی، لیکن یہاں ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دوسری آیت بھی یہ دلیل ہے اس جملے کی کہ جو سب پر مہربان ہے، جس کی رحمت سب پر عام ہے، اور جو الرحیم جس کی رحمت مکمل ہے، یعنی جس کسی پر بھی ہے مکمل ہے، تو جو اللہ اتنی بڑی رحمتوں والا ہو کہ جس کی رحمت عام ہے، جس کی رحمت تام ہے، وہ اللہ لائق ہے اس بات کا کہ اس کی تعریف کی جائے۔ دوسری بات اس آیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کی اور بھی بہت ساری صفات ہیں، جیسے اللہ قہار بھی ہے، اللہ منتقم بھی ہے یعنی بدلہ لینے والا بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ شدید العقاب بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے۔ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اللہ نے ان ساری صفاتوں کو چھوڑ کر صفت رحمت کا یہاں تذکرہ فرمایا۔ یہ ایک حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت یہ میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت یہ میرے غصے پر غالب ہے۔ اور اس میں ہم انسانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا درس ہے، ایک تعلیم ہے۔ اللہ ہم سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے مسلمانوں، جب اللہ کی اور بہت ساری صفات ہے، اللہ ان صفاتوں پر صفت رحمت کو غالب کرتا ہے، تو اللہ نے تمہارے اندر بھی بہت ساری صفات رکھی ہے، رحمت کی صفات بھی ہے، غصے کی صفات بھی ہے، بدلہ لینے کی صفات بھی ہے، اپنی انا کی صفات بھی ہے، تو تم اپنے اندر بھی صفت رحمت کو پیدا کرو۔ اللہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے اس سے کہ جہاں ہمارے اندر اور بہت سارے جذبات ہیں انتقام کے، بدلہ لینے کے، وہاں ایک جذبہ اللہ نے ہمارے اندر صفت رحمت کا بھی رکھا ہے۔ تو یہ تقاضا اس بات کا کر رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنے مخلوق پر، اللہ کے مخلوق پر مہربانی کا، رحم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو حدیث مسلسل بالاولیت کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی حدیث جب بھی کوئی طالب علم جب کسی استاد کے پاس حدیث کا جب درس لینے جاتا ہے تو وہ استاد سب سے پہلے وہ حدیث اس طالب علم کو پڑھاتا ہے، کہ پہلی صدی ہجری سے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث مسلسل بالاولیت، جس میں اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو لوگ ایک دوسرے پر آپس میں رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ یہ حدیث سب سے پہلے پڑھا کر وہ استاد اپنے طالب علم سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ دوسری باتیں بعد میں پڑھنا، پہلے اس حدیث کو پڑھ کر اس پر عمل شروع کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے بھی اپنی زندگی کے اندر صفت رحمت کا جذبہ پیدا کر کر اپنے مخلوق پر مہربانی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ دین کہتے ہیں حساب، اور اس کا ایک ترجمہ ہے بدلہ، اور دونوں مطلب ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ بدلہ اسی وقت دیا جائے گا جب اس کا حساب لیا جائے، اور جب حساب ہوگا تو اس کے بعد ہی بدلہ دیا جائے گا۔ دین کے دونوں ترجمے ایک دوسرے کے لیے یہ لازم ملزوم یعنی ضروری ہے۔ دین یعنی جزا، یوم الدین کے بدلے کا دین، مالک یوم الدین بدلے کے دین کا مالک ہے، جس کا ترجمہ ہم نے کیا روز جزا۔
جزا مطلب بدلہ، روز مطلب دین، بدلے کا دین کا مالک ہے۔ یہاں ایک بات اس آیت کریمہ میں سمجھنے کی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن جب بدلے کا دن ہوگا اللہ اس کا مالک ہے۔ تو ایک بات دل میں یہ آتی ہے کہ اللہ تو آج بھی ہر چیز کا مالک ہے۔ دنیا جب سے اللہ نے بنائی تب سے لے کر اللہ دنیا تک، جب تک دنیا رہے گی، کہ جب قیامت برپا ہوگی تو قیامت میں ابھی بھی اللہ کی ملکت ہے ہر چیز پر، اور قیامت میں بھی اللہ کی ہر چیز پر ملکت ہوگی۔ تو پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ قیامت کا دن کا مالک ہے؟ یہ اصل میں اس لیے فرمایا کہ اللہ کی ملکت تو آج بھی ہر چیز پر ہے، لیکن اللہ نے دنیا کے اندر انسانوں کو ایک عارضی وقت کے لیے اللہ نے ملکت دے رکھی ہے۔ جیسے کسی سے پوچھے کہ یہ میرا کپڑا ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اللہ نے اس کو ایک عارضی ملکت دے رکھی ہے دنیا کے اندر کہ تو دنیا میں آیا ہے تو ہم تجھے دنیا میں ایک تھوڑے سا وقت کے لیے ایک تھوڑی سی تجھے پاور دیتے ہیں کہ تو اس کا مالک بنا۔ لیکن جب تو اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا، جب عالم برزخ میں پہنچے گا، جب عالم برزخ میں جب مرنے کے بعد کی جب زندگی میں پہنچے گا تو وہاں پھر اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی ملکت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا تو اس وقت اللہ رب العزت ایک اعلان فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی ملکیت ہے، آج کس کی حکومت ہے۔ دنیا میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ میرا مال، میرا مال، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، آج بتاؤ کہ آج دنیا آج کس کی حکومت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں دے گا، کیونکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی حکومت ہے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں قرآن کریم کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کما بدانا اول خلق نعید، کہ جس طرح بچہ ماں کی پیٹ سے جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو بغیر کپڑے کا ہوتا ہے، بغیر جوتے کا ہوتا ہے، اور اس کی ختنہ کی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ جب دوبارہ اللہ اس انسان کو زندہ کرے گا اپنی قبر سے تو وہ بغیر کپڑے کا ہوگا، بغیر جوتے کا ہوگا، اور اس کی ختنہ بھی کی ہوئی نہیں ہوگی، غیر مختون پیدا ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، انسان کے بدن پر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ اللہ کی حقیقی اور پوری ملکت جو اللہ کی اس دن ہوگی۔ اب یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ روز جزا کا مالک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی جگہ یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، دنیا کی جگہ یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، اپنے مقصد پر اترنے کی جگہ ہے، اپنے فرض کو پورا کرنے کی جگہ ہے۔ اس لیے اگر دنیا کے اندر کسی آدمی کو دنیا کی ساری چیزیں مل جاوے تو یہ اس کی کامیابی کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ اور ایک آدمی کو دنیا میں عیش و عشرت کے اور اسباب کی کوئی بھی چیز نہ ملے تو یہ اس کی ناکامی کی دلیل نہیں، کیونکہ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ اللہ نے دنیا میں بدلے کی جگہ دنیا کو بنایا نہیں۔ کبھی کبھی اللہ بطور نمونہ کے کبھی کبھی اس آخرت کی سزا کا ایک سیمپل دنیا میں کبھی بھی دیتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ کبھی ہم اس بڑے عذاب کے مقابلے میں ہلکا عذاب تمہیں دنیا میں چکھاتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو یہ ایک تھوڑی سی سزا کا ایک سیمپل ہوتا ہے دنیا میں، اس کا بدلہ نہیں ہوتا ہے اس سزا کا، اس کا بدلہ تو اور اچھے اعمال کیے تو اچھے اعمال کا بدلہ اچھا ملے گا، اور برے اعمال کا بدلہ ایک دوزخ کی شکل میں ملے گا۔ تو مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں دوسری بات یہ کہ اللہ نے مالک فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ قاضی یوم الدین، کہ روز جزا کا قاضی ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ جو قاضی جو ہوتا ہے، جج، یہ قانون کا پابند ہوتا ہے، اور مالک یہ قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ جب میرے دربار میں آؤ تو مجھے جج سمجھ کے مت آئیو، میں مالک ہوں، جسے چاہے ہو معاف کر دوں، جسے چاہے سزا دوں۔ اس کو آپ دنیا میں ایک چیز سیمپل سے ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کا قتل کر دیا، اس کے اوپر FIR درج ہو گئی، اب اس کا مقدمہ کورٹ میں گیا، نچلی کورٹ نے اس کے بارے میں سزائے موت سنائی۔ اب اس نے اس کی درخواست آگے بھیجی ہائی کورٹ میں، اس نے بھی سزائے موت سنائی، وہاں سے سپریم کورٹ میں گئی، وہاں بھی سزائے موت۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم صدر مملکت کے پاس یعنی وزیر خارجہ PM کے پاس جائیں گے۔ PM کے پاس جا کر کیا کہیں گے؟ چونکہ جب کورٹ میں جب مقدمہ جب دائر ہوتا ہے تو وہاں وکیل رکھنا پڑتا ہے، وکیل کے ذریعے سے مقدمہ لڑا جاتا ہے۔ کورٹ قانون کی پابند ہے، وہ قانون کے دائرے میں رہ کر فیصلہ کرے گی کہ آپ نے کسی بندے کو قتل کیا ہے، اس کے مقابلے میں آپ کو قتل کیا جائے۔
پھر ہو جائیں گے اس صدر مملکت کے پاس، وزیر اعلیٰ کے پاس کہ آپ تو اس ملک کے بادشاہ ہیں، آپ تو مالک ہیں، آپ جج نہیں ہیں، آپ میرے بیٹے کو معاف کر دیجیے، آپ کے پاس سارے اختیارات ہیں، آپ قانون کے پابند نہیں ہیں۔ اس وقت وکیل کام نہیں کرتے، اس وقت سفارشی کام چلتے ہیں کہ ہم اس مملکت کے پاس کسی سفارشی کو، کسی ڈی اے کی، کسی ایم ایل اے کی سفارش لے کر جائیں گے کہ ہم میرے بیٹے کو معاف کریں۔ تو اللہ بھی قیامت کے دن جو ہے مالک ہے، اللہ قاضی نہیں ہے، اللہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، اور اللہ کے یہاں سفارشی آئیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم الشہداء ثم العلماء، کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ اللہ کے یہاں تمہاری سفارش کریں گے، ایک تو نبی ہوں گے، دوسرے شہداء ہوں گے، اور تیسرے علماء ہوں گے جو اللہ کے یہاں تمہاری سفارش کریں گے۔ اس لیے آتا ہے کہ ایک حافظ 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا، ایک شہید 70 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا، اور ایک عالم اپنے تمام معتقدین کو جنت میں لے کر جائے گا۔ معارف الحدیث میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کرنے کے بعد ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ ایک حدیث میں جب قیامت کا جب منظر ہوگا، نفسا نفسی کا جب عالم ہوگا، اس وقت جہنمیوں کی صفیں لگی ہوگی، جب جنتی وہاں سے گزرے گا تو ایک جہنمی ایک جنتی کو پکارے گا، اما تعریفونی، کیا تو مجھے پہچانتا نہیں؟ انا سقیتک مان، انا سقیتک شربۃ الماء، کہ میں نے تجھے دنیا میں پانی پلایا تھا۔ اما تعریفونی، کہ تو مجھے پہچانتا نہیں ہے؟ انا وہبت لک ماء توضأت بہ، کہ میں نے تجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ اور جنتی کون ہوگا؟ عالم ہوگا، وہ اس کو بھی اس پانی پلانے کی برکت سے جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ اللہ جو ہے اس دن مالک ہوگا، قاضی نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر جب ایک قیامت کا جب ایک منظر ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے جس نے بہت سارے گناہ کیے ہوں گے، اللہ اس کو اس کے گناہ یاد دلائیں گے، تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا۔ بندہ ڈرے گا، گھبرائے گا کہ آج میرا کیا ہوگا، لیکن اللہ پھر اس کو معاف کر دے گا۔ تو اس وقت پھر بندہ سامنے سے کہے گا کہ اللہ میرا ایک گناہ اور رہ گیا، تو نے مجھے گنایا نہیں۔ راوی فرماتے ہیں جب یہ بات، جب حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، فضحک فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک حتی بدت نواجذہ، اس حدیث کو بیان کرتے کرتے اللہ کے ساتھ اتنے ہنسے کہ ان کے دانت مبارک نکلے، کہ ابھی تو ڈر رہا تھا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور اب کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا تو یہ گناہ تو نے بتایا نہیں مجھے۔ یعنی یہ بتا رہے کہ اللہ اس دن مالک کے حساب سے جس کو چاہے سزا دے ہوئے، جس کو چاہے معاف کرتے ہوئے۔ یہ ہے مالک یوم الدین کا مطلب، کہ روز جزا کا مالک ہے۔ اس آیت میں اللہ ہمیں بھی اس دنیا کے اندر رہنے والوں کو، جو دنیا میں پڑھ کر دنیا کے اندر مست ہو گئے ہیں، جو دنیا کی زندگی میں کافروں کو زندگی گزارے، انہیں بھی یہ احساس دلا رہے کہ دنیا کی زندگی میں مشغول ہو کر سب کچھ بٹورنے کی فکر مت کرو، اس لیے کہ تم سب کچھ جمع کر لو گے، پھر بھی جب جاؤ گے تو تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، کسی چیز کی ملکیت تمہاری باقی نہیں رہے گی کہ میں اتنے زمینوں کا مالک تھا، میں اتنے حویلیوں کا مالک تھا۔ تم دنیا کی زندگی میں غفلت کے ساتھ گزارتے ہو، لیکن جب قیامت میں آؤ گے اس وقت صرف اکیلے اللہ کی ملکیت ہوگی، اس وقت تم کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں جو ہے آخرت کا استحضار کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اب ایک اور بات ختم کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اور الرحمن الرحیم میں ایک بات یہ ہے کہ اس میں دوسرے عقیدے کی طرف اشارہ ہے، عقیدہ رسالت کی طرف، جو اسلام کا ایک دوسرا بنیادی عقیدہ ہے، یعنی جو اللہ سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جو اللہ جب سب پر مہربان ہے تو اس کی مہربانی کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ وہ انسانوں کو پیدا کر کے انہیں یوں ہی اندھیرے میں نہ چھوڑے۔ اس لیے اللہ نے اپنی صفت رحمت کی وجہ سے دنیا میں نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، تو نبیوں نے دنیا میں آ کر انسانوں کی رہبری کر کے ان کو سیدھا راستہ بتایا۔ تو گویا کہ الرحمن الرحیم سے یہ دوسرا عقیدہ، عقیدہ رسالت یعنی نبوت والا عقیدہ کہ دنیا میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا، یہ اس آیت سے ثابت ہو۔ مالک یوم الدین سے تیسرا عقیدہ، عقیدہ آخرت، جس کے بارے میں ابھی تفصیل آئی کہ آخرت کا عقیدہ۔ بعض لوگ جو دنیا میں جو اللہ کے نہ ماننے والے، ان کے تصور ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہی دنیا کی زندگی ہماری ہے، یہاں ہی جینا ہے، یہاں ہی مرنا ہے، اس کے بعد ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اللہ اس کی نفی کر رہا ہے، اور یہ عقیدے کا اثبات ہو رہا ہے کہ نہیں، اس کے بعد یہ زندگی آنے والی ہے، وہ زندگی جو بدلے کی جگہ ہے، جہاں اللہ اچھے کا بدلہ اور برائی کا اللہ بدلہ دے گا۔ اللہ پاک ہمیں باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کے دعوت